Please don't forget to subscribe Mufti Muhammad Online for more Islamic videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، قضا نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ قضاء عمری کیسے پڑھیں؟ آج ہم آپ لوگوں کو قضاء عمری پڑھنے کا بالکل ہی آسان طریقہ بتانے لگے ہیں کہ قضاء عمری کی نیت کیسے کرنی ہے. اسی طرح ایک دن میں کتنی قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، قضا نمازیں ایک دن کی کتنی رکعتیں بنے گی، قضا نماز کس وقت پڑھنی چاہیے اور کس وقت قضا نماز نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح اگر کسی کے ذمہ بہت ساری قضا نمازیں ہیں، وہ ان قضا نمازوں کو کیسے ادا کرے گا، اور اس کے بارے میں فقہائے کرام نے کیا تخفیف بیان کی ہے کہ وہ بندہ جس کے ذمہ بہت ساری قضا نمازیں ہیں وہ اپنی نمازوں کو کیسے ادا کرے. تو یہ سارے مسائل آج کی اس ویڈیو میں آپ سن سکیں گے، جنہیں سمجھ کر انشاءاللہ بہت زیادہ فائدے حاصل ہوں گے. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی بھی آپ کے ذمہ قضا نمازیں ہیں ان کو آپ یاد کریں. اب اس کے متعلق فقہائے کرام نے بیان کیا ہے، اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جب سے وہ بالغ ہوا ہے اس وقت سے لے کر اب تک کوئی نماز نہیں پڑھی، لیکن اب اللہ کی طرف سے اسے توفیق نصیب ہو رہی ہے، وہ اپنی ان قضا نمازوں کو ادا کرنا چاہتا ہے، تو جب سے وہ بالغ ہوا ہے اس وقت سے لے کر اب تک جتنی بھی قضا نمازیں اس کی بنتی ہیں وہ انہیں کاؤنٹ کر لے، گن لے. لیکن اگر اسے یہ یاد نہیں ہے کہ وہ کب بالغ ہوا تھا، تو پھر فقہائے کرام نے اس حوالے سے یہ بیان کیا ہے کہ اگر عورت ہے تو وہ 9 سال سے، اگر مرد ہے تو وہ 12 سال سے اپنی نمازوں کا حساب لگائے گا، اور پھر اس حساب سے اب جتنی بھی اس کے ذمہ قضا نمازیں بنتی ہیں وہ اسے شمار کرے گا اور پھر اپنی ان قضا نمازوں کو پڑھنا شروع کر دے گا. سامعین، تو یہ تھا مسئلہ قضا نمازوں کو کیسے کاؤنٹ کریں. اب یہ سمجھیں کہ قضا نمازوں کی نیت کیسے کریں. اس حوالے سے یہ یاد رکھیں، قضا نمازوں کی نیت جب بھی کرنی ہے اس میں یہ نیت ضرور کرنی ہے کہ سب سے پہلے قضا ہونے والی میں فلاں نماز کی نیت کرتا ہوں. مثال کے طور پر اگر فجر کی نماز کی نیت کر رہا ہے تو اس میں اس طرح سے نیت کریں کہ میں نیت کرتا ہوں سب سے پہلے قضا ہونے والی فجر کی نماز. اس طرح جب ظہر کی نیت کریں گے تو اس میں بھی اسی طرح کہیں گے کہ سب سے پہلے قضا ہونے والی ظہر کی نماز. یعنی جب بھی جس بھی نماز کی آپ نیت کریں گے تو اس میں آپ سب سے پہلے نماز قضا ہونے والی یہ ضرور کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ذمہ جو پہلی قضا نماز ہوگی وہ تو آپ ادا کر لیں گے، اب جو اس سے اگلی نماز ہوگی وہ پھر سب سے پہلے قضا ہونے والی بن جائے گی. سامعین، تو یہ مسئلہ تھا نیت کیسے کرنی ہے. اب یہ سمجھیں کہ قضا نماز جو ہے وہ کس وقت میں پڑھ سکتے ہیں. اس حوالے سے بھی یاد رکھیں، قضا نماز جتنی جلدی ہو سکے ادا کر لیں، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اب قضا نماز کس وقت ادا کریں؟ دیکھیں، 3 مکروہ اوقات ایسے ہیں جس میں آپ قضا نماز یا کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. نمبر 1 پر طلوع آفتاب، یعنی جب سورج طلوع ہوتا ہے تو یہ 15 یا 20 منٹ کا جو وقت ہوتا ہے یہ مکروہ ہوتا ہے، اس میں کوئی نماز ادا نہیں کی جا سکتی. دوسرے نمبر پر ہے زوال کا ٹائم، جب سورج بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے تو یہ بھی 15-20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی نماز ادا نہیں کی جا سکتی. تیسرے نمبر پر ہے غروب آفتاب، یعنی سورج جب غروب ہوتا ہے تو اس وقت بھی 15 سے 20 منٹ مکروہ ٹائم ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے. تو یہ 3 مکروہ اوقات ہیں، ان کے علاوہ آپ جب چاہیں جو چاہے قضا نماز ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہ تھا مسئلہ، آپ قضا نماز کس وقت میں پڑھ سکتے ہیں. تو تیسرا یہ مسئلہ ہے کہ ایک دن میں کتنی قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ جتنی بھی قضا نمازیں پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، چاہے ایک دن میں 50 نمازیں ہی کیوں نہ پڑھنی چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. اسی طرح ایک اور سوال بھی ہوتا ہے کہ قضا نماز مکمل پڑھیں گے
یعنی سنت اور نوافل بھی قضا کریں گے یا پھر صرف فرضوں کی قضا کریں گے؟ تو یاد رکھیں قضا صرف فرض اور واجب نماز کی ہوتی ہے، سنت اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر آپ ایک دن کی قضا نماز پڑھیں گے تو وہ کتنی رکعتیں بنے گی؟ تو وہ 20 رکعتیں بنے گی۔ تو یہ تھا قضا نمازوں کا مکمل طریقہ۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔